تقریباً ہر کوئی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی وقت منہ کے چھالوں کا شکار ہوتا ہے۔ زیادہ تر اس بات سے بھی متفق ہوں گے کہ یہ معمولی نظر آنے والے السر بڑی تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے جلن اور درد اتنا پریشان کن ہو سکتا ہے کہ اس سے ان کی روزمرہ کی زندگی میں خلل پڑتا ہے۔ منہ کے چھالوں کے لیے ہومیوپیتھک ادویات السر کا جلد علاج کرنے اور ان کے دوبارہ ہونے کو روکنے میں بھی مدد فراہم کرتی ہیں۔ منہ کے السر کے علاج کے لیے قدرتی دوائیں مرض کے ابتدائی مرحلے کے دوران درد کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ السر کی بیماری کی مدت میں کمی میں بھی مدد کرتی ہیں۔ مردوں کے مقابلے میں خواتین میں منہ کے السر زیادہ عام ہیں۔ ان السر کی وجہ سے ہونے والا درد بعض اوقات اتنا شدید ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح طریقے سے بولنے اور کھانے کی صلاحیت کو محدود کر سکتا ہے۔ درد کے علاوہ منہ کے چھالوں کی ایک اور تکلیف دہ خصوصیت ہوتی ہے جو ان سے منسلک ہوتی ہے، وہ ہے السر کا بار بار ہونا۔ یہ السر بعض لوگوں میں بہت کثرت سے ہوتے ہیں۔ منہ کے چھالوں کے ساتھ یہ ایک عام مسئلہ ہے کہ جب پہلا السر مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوتا، نئے السر پہلے ہی بننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ منہ کے السر گروپوں میں یا ایک ہی جگہ ایک سے زیادہ تعداد میں بھی ہوتے ہیں۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بار بار منہ کے السر ہونے کی وجوہات۔ منہ کے السر ہونے کی صحیح وجہ ابھی تک معلوم نہیں کی جا سکی، لیکن السر ان وجوہات کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، جیسے زبان یا ہونٹ تیز دھاری دار دانتوں کے نیچے آ جائے یا دانتوں پر لگائے گئے تار منہ کو زخمی کر دیں تو السر بن جاتے ہیں۔ سخت چیزیں کھانے یا منہ میں نوکیلی چیزیں ڈالنے، مثلا پین، ٹوتھ پک یا ناخن وغیرہ سے بھی السر بن سکتے ہیں۔ گرم کھانا یا گرم مشروبات منہ میں ڈالنے سے منہ جل سکتا ہے، خاص طور پر حساس جگہوں سے جیسے تالوں یا گالوں کی پرت اور ہونٹوں کے پچھلے حصے سے، اور السر بن سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا چونا جب لمبے عرصے تک استعمال کیا جائے تو منہ کو زخمی کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ طاقتور ادویات جو کہ لمبے عرصے تک لی جائیں السر کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس طرح کے زخم بچوں اور نفسیاتی ادویات استعمال کرنے والے مریضوں میں عام ہوتے ہیں۔ وائرس، بیکٹیریا، فنگس یا جراثیم منہ میں انفیکشن کا باعث ہوتے ہیں۔ کمزور قوت مدافعت والے افراد میں یہ انفیکشن منہ کی اندرونی جھلیوں میں السر بنا سکتا ہے۔ منہ کے السر کچھ دوائیوں کے بد اثرات کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، مثلا اینٹی بائیوٹکس یا درد دور کرنے والی ادویات۔ وٹامن B12 اور آئرن کی کمی السر کی وجہ بن سکتی ہے۔ تمباکو نوشی منہ کے چھالوں کی ایک بڑی وجہ ہے، اس لیے تمباکو نوشی کرنے والوں میں منہ کے چھالوں کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ الکحل جسم میں غذائی اجزاء کے جذب ہونے میں خلل ڈال کر منہ کے السر کا باعث بنتا ہے۔ بار بار ہونے والے کینکر سورس منہ کے السر کی وجہ بنتے ہیں۔ منہ خشک رہنے والی بیماری منہ کے السر کا سبب بنتی ہے۔ ہرپیس سمپلیکس وائرس بھی ہرپیس انفیکشن کی وجہ سے منہ کے السر کا سبب بنتا ہے۔ دیگر عوامل جو منہ کے چھالوں کے بار بار ہونے کی وجہ بن سکتے ہیں وہ یہ ہیں: کھانے پینے میں حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر نہ رکھنا، ذیابیطس، جذباتی تناؤ، جلدی امراض، بعض کیمیکل جو ٹوتھ پیسٹ اور ماؤتھ واش میں پائے جاتے ہیں، معدہ اور آنتوں کی بیماریاں۔ ایسے افراد جن کے خاندان میں منہ کے چھالوں کا رجحان پایا جاتا ہے، ان میں اس بیماری کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ ہارمونز کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے جو عام طور پر ماہواری، حمل یا بندش ماہواری کے دوران ہوتی ہیں، کچھ خواتین کو منہ کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں ناسور کے زخم یا مسوڑوں سے خون آنا شامل ہوتا ہے۔ منہ کے چھالوں کی نشانیاں اور علامات۔ منہ کے السر منہ کے اندر، اندرونی گالوں پر، ہونٹوں کے اندر، زبان کے نیچے یا اس پر اور زبان کے اطراف میں اونچے حصے کی طرح محسوس ہوتے ہیں۔ منہ کے السر کی کچھ عام علامات یہ ہیں: چھالوں کی ابھار کی جگہ پیلی ہوتی ہے اور ارد گرد کے کنارے سرخ ہوتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی سفید یا دودھیا پٹی سے پر ہوتے ہیں۔ گالوں یا ہونٹوں کے اندر سوجن ہوتی ہے، چھالوں سے خون بہتا ہے، منہ خشک ہوتا ہے، منہ سے بدبو آ سکتی ہے، درد ہوتا ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ اور کسی کو بہت شدید۔ یہ مریض سے مریض مختلف ہوتا ہے۔ یہ کھانے پینے یا بات کرتے وقت بھی خاصی تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں۔ متاثرہ جگہ نرم ہو سکتی ہے، منہ میں جلن کا احساس ہو سکتا ہے، متاثرہ جگہ میں سوئیاں چبھنے کا احساس ہو سکتا ہے، پیاس کی زیادتی، منہ کی گرمی اور منہ خشک محسوس ہوتا ہے، تھوک کی زیادتی ہوتی ہے، تیزابی یا خشک غذا کھانے سے چھالوں میں جلن ہوتی ہے۔ منہ کے چھالوں کی اقسام۔ چھوٹے السر، یہ السر کی سب سے عام قسم ہے اور عام طور پر بہت چھوٹے، بیضوی یا گول ہوتے ہیں۔ یہ 1 سے 6 چھوٹے چھالوں کے گروپوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔
یہ 1 سے 2 ہفتوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں اور کوئی مستقل نشان نہیں چھوڑتے۔ بڑے السر، یہ چھوٹے السر کے مقابلے میں کم عام اور بڑے اور گہرے ہوتے ہیں۔ یہ باقاعدہ کناروں کے ساتھ گہرے گھاؤ کے طور پر ہوتے ہیں اور ان کو ٹھیک ہونے میں 6 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ یہ السر طویل مدتی یا مستقل داغ کا باعث بن سکتے ہیں اور بار بار بننے کا رجحان رکھتے ہیں۔ بڑے السر گال کے اندر، ہونٹوں کے اندر، زبان کے اطراف یا زبان کی سطح کے نیچے اور منہ کے فرج پر ہو سکتے ہیں۔ ہرپیٹیفارم، یہ السر سب سے کم عام قسم کے السر ہیں۔ ہرپیٹیفارم چھالے چھوٹے السر ہیں جو عام طور پر تقریباً 10 سے 100 چھالوں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بڑے افراد ان سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ السر کے کنارے بے ترتیب ہوتے ہیں اور انتہائی تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہونے کے ساتھ ہی داغ کا سبب بنتے ہیں جو اسے بار بار ہونے والا مسئلہ بنا سکتا ہے۔ منہ کے السر کی تشخیص، ڈاکٹر بصری معائنہ کے ذریعے سے منہ کے چھالوں کی تشخیص کر سکتا ہے۔ اگر ضرورت ہو تو مرض کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے طبی تحقیقات کی جا سکتی ہیں، جس کے بعد مناسب علاج کیا جا سکتا ہے۔ اگر السر جلد ٹھیک نہیں ہوتے یا جلد دوبارہ ظاہر ہوتے ہیں تو وہ زیادہ مہلک حالت کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ منہ کے چھالوں اور کینسر کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ ان کے ٹھیک ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے، چھالوں کی تعداد اور ان میں درد۔ منہ کے چھالوں سے بچنے کے طریقے، کچھ احتیاطی تدابیر منہ کے السر کے بننے کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہیں، جیسا کہ ایسے کھانوں سے پرہیز کریں جو منہ کی جھلیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جیسے تیزابیت والی غذائیں، گری دار میوے، مسالے۔ کھانے کے دوران بولنے سے پرہیز کریں تاکہ دانتوں کے نیچے زبان یا ہونٹ نہ آ جائے۔ منہ میں کسی بھی انفیکشن کو روکنے کے لیے دانتوں کو باقاعدگی سے صاف کریں اور برش کریں اور منہ کی حفاظت کریں، حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق۔ متوازن غذا استعمال کریں اور غذائیت سے اور وٹامن سے بھرپور خوراک لیں تاکہ وٹامنس کی کمی کی وجہ سے جو چھالے بنتے ہیں ان سے بچا جائے۔ اسٹریس سے بچیں کیونکہ یہ مدافعتی نظام پر اثر انداز ہوتا ہے اور چھالوں کی زیادتی کا سبب ہے۔ ایسے ماؤتھ واش سے بچیں جس میں سوڈیم سلفیٹ ہو کیونکہ یہ چھالوں کا سبب ہے۔ منہ کے چھالوں کے لیے احتیاطی تدابیر، السر کو چھلنے سے بچانے کے لیے نرم ریشے والے برش کا استعمال کریں۔ السر کو آرام پہنچانے کے لیے ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں۔ نرم غذا لیں۔ باقاعدگی سے دانتوں کا معائنہ کرواتے رہیں تاکہ تیز دانتوں یا دانتوں پر لگے ہوئے تار کے مزید نقصان سے بچا جا سکے۔